نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ جیسے کہ آپ نے تھمبنیل پر پڑھا کہ جب ہاتھ میں تنخواہ جائے یا پیسے آ جائیں، آپ یہ چھوٹی صورت پڑھ کے اس پر پھونک ماریں، وہ آپ کے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس میں خوب برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی صورت ہے۔ اس صورت کو کس طرح پڑھیں، پیسہ نکالتے وقت کیا الفاظ ادا کریں، پیسہ ڈالتے ہوئے کیا پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس پر عمل کریں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ پاک آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ پیسے چاہے آپ پرس سے نکال رہے ہیں، بٹوے سے نکال رہے ہیں، جیب سے نکال رہے ہیں، الماری سے نکال رہے ہیں، یا اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے سے نکال رہے ہیں یا چیک کے ذریعے سے نکال رہے ہیں، آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ ہم دیکھیں، کوئی بھی ایسا ساتھی بتا دے، میں جب بھی اپنے پیسے نکالتا ہوں تو میں بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ آج تو ہم بسم اللہ بھی نہیں پڑھ رہے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ بے برکتی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو اب پوری دیکھ لیں۔ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا اور جو ہے نا اسی دعائیں بتاؤں گا، بہت ہی مختصر، تو آپ کے پیسوں میں خوب برکتیں ہوں گی۔ یہ صدیوں سے آزمایا ہوا ہے، الحمدللہ اس پر عمل بھی ہے۔ آپ سے گزارش ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اس پر عمل کریں۔ آج پیسوں میں برکت نہیں ہے، تو نکالتے وقت ڈالتے وقت بھی مختصر سی میں دعا بتا دوں گا، اور وہ جو چھوٹی صورت ہے وہ سورہ کوثر ہے، یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بہت ہی مختصر ہے۔ تو یہ جو سورہ کوثر ہے، شان نزول کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو محمد کی تو نسل ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے، اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی بھی نہیں تھا، اور بیٹے پیدا ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم پیدا ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو کفار نے کہا اس کی تو نسل ختم ہو جائے گی، بس یہ خود ہی باقی ہے، جب یہ چلا جائے گا تو اس کی نسل ختم ہوگی، تو اس لیے نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نبی تو جو نا وہ مرد ہی بنے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ جل شانو نے یہ صورت کو اتارا۔ ایک تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آپ کو جو نا انا اعطیناک الکوثر، کہ اللہ پاک نے جو نا یہ بتا دیا کہ جنت میں آپ کو یہ بہت بڑی نعمت دے دیں گے، حوض کوثر آپ کو مل جائے گا، اور دنیا میں آپ اللہ کا حکم پورا کرتے، نماز پڑھتے رہے، قربانی کرتے رہے، اور اللہ جل شانو نے فرمایا کہ نسل ان کی ختم ہوگی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی، آپ کی نسل چلتی رہے گی۔ تو یہی وہی صورت ہے کہ دیکھیں اب کفار کی نسلیں ختم ہوگی، ان کا نام نشانی ختم ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد صاحب بھی نہیں تھے، بھائی بھی نہیں تھے، بیٹے دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک چلتا رہے گا، ابھی بھی چل رہا ہے۔ ہر مسلمان کے زبان پر حضور کا نام ہے، ہر مؤذن کے زبان پر 5 وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کلمہ پڑھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، شہادت پڑھے گا تو جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، پوری دنیا میں حضور 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ
یہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو حضور اللہ پاک نسل کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کی نسلوں کو ختم کیا، حضور کی نسل باقی ہے اور باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ وہی صورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم نہیں ہوئی تو جو یہ صورت پڑے گا اس کے پیسے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسی برکتیں اللہ پاک نے اس صورت کے اندر رکھی ہیں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو پیسے جب بھی نکالتے ہیں، جب بھی رکھتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ، بغیر بسم اللہ کے جو بھی کام کرے گا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ہر اچھے کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس میں خوب برکتیں ہوں گی۔ بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو بہت بابرکت نام ہے۔ اللہ کے نام سے جو کام شروع کرے گا اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو پیسہ جو نا جب ڈالتے ہیں تو بسم اللہ فی خنزۃ اللہ، نکالتے ہیں بسم اللہ من خنزۃ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر کے یہ پیسے اللہ کے خزانوں میں رکھ رہا ہوں، نکالتے ہوئے اسی طرح یہ پیسے اللہ کے خزانوں سے نکال رہا ہوں، اور اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی اللہ تعالیٰ کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ یا ابن آدم لا تخف من ضیق الرزق خزائنی ملآنۃ و خزائنی لا تنفد ابدا، میرے یہ جو خزانے ہیں یہ بھرے پڑے ہیں اور میرے خزانے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ کے جو نا خزانے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اس کو رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اس کو نکال رہا ہوں۔ تو یہ مختصر سی دعا پڑھ کے پیسے نکالیں، رکھیں، چاہے بینک میں رکھ رہے ہیں، چاہے جیب میں، چاہے الماری میں، چاہے پرس میں رکھ رہے ہیں، تو یہ پڑھ کے جو نا پیسے نکالیں بھی رکھیں بھی۔ اور جب بھی پیسہ نکالتے ہیں تو تیسرا کلمہ بھی پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ بھی پڑھ لیں۔ اور سورہ کوثر جو ہے نا ہو سکے تو مختصر سی جو ہے نا یہ دعا، مختصر ایک درود شریف پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے، اب تو ہر 5 منٹ میں پیسہ نہیں نکال رہے، 1 2 3 وقت میں نکالتے ہیں، تو سورہ کوثر جو ہے نا آپ 3 مرتبہ پڑھ کے پیسہ رکھیں، بینک میں رکھیں، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے پیسہ نکالیں، بہت برکتیں ہو جائیں گی، آپ کے پیسے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ صدیوں سے آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اس پر ضرور عمل کریں، گھر والوں کو سب کو بتا دیں، ہر مسلمان تک اس عمل کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔